میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ جو بھی کچھ کرنے جا رہی ہے، دھرنا دینے جا رہی ہے، جن ایشوز پر دینے جا رہی ہے، یقیناً یہ ایشوز ایسے ہیں کہ مہاجر عوام کو ان ناانصافیوں کی وجہ سے تکلیف ہوئی ہے، ان کے ساتھ ان کی حق تلفی ہوئی ہے. یعنی آپ نے ڈیلیمیٹیشن جو کی ہیں، آپ نے ان کی نمائندگی کے حق سے ان کو محروم کیا ہے. ان کی آبادی کم گن کے NFC ایوارڈ میں جو اس شہر کو حصہ ملنا چاہیے تھا اس سے آپ نے محروم کیا ہے. تمام ناانصافیاں ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ احتجاج کرنے جا رہے ہیں وہ کرنے کس کے خلاف جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ تو خود گورنمنٹ کا حصہ ہیں. انہیں پہلے تو گورنمنٹ سے الگ ہونا چاہیے. اگر وہ گورنمنٹ کے خلاف جا رہے ہیں، گورنمنٹ ان کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے، تو انہیں گورنمنٹ سے علیحدگی اختیار کر لینی چاہیے. وہ تمام منسٹریوں کو انجوائے کر رہے ہیں، تمام تعلقات کو انجوائے کر رہے ہیں. سوشل میڈیا پر جب کلپس آتے ہیں اور لوگ دیکھتے ہیں تو ہمیں بھی شرم آتی ہے کہ کسی سندھی منسٹر کے ساتھ بیٹھ کر اگر کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہوں کہ ہم اندر سے تو ایک ہی ہیں، اور وہ کہہ رہا ہو کہ نہیں اندر سے نہیں، ہم تو باہر سے بھی ایک ہی ہیں، تو عوام کو پھر گمراہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ عوام کو بھی سوال کر لینا چاہیے کہ بھائی آپ حکومت کا حصہ ہیں، اور حکومت میں رہ کر ہی کوٹا سسٹم غیر معینہ مدت کے لیے ہم پر مسلط کیا گیا. عمران خان کے دور میں آپ عمران خان کی گورنمنٹ میں تھے. یہ جو حلقہ بندیاں ہوئی ہیں، متحدہ قومی موومنٹ تو کبھی بھی اقتدار سے باہر رہی نہیں ہے. وہ تو بہت ہی چالاکی کے ساتھ اگر ایک گورنمنٹ چھوڑ رہی ہوتی ہے تو اس کو چھوڑنے سے پہلے دوسری گورنمنٹ کے ساتھ وہ معاہدے کر کے ہمیشہ دوسری گورنمنٹ جوائن کر لیتی ہے. وہ کبھی گورنمنٹ سے باہر رہی نہیں. تو گورنمنٹ میں رہتے ہوئے اگر حلقہ بندیاں ہوئی تھیں تو اس وقت حلقہ بندیوں کے خلاف عملاً کوئی کام کرنا چاہیے تھا، احتجاجاً الگ ہو جانا چاہیے تھا. بہت سارے لوگ تو بہت سارے سوال کر رہے ہیں اور یہ شک و شبہات موجود ہیں. میرے پاس کوئی سبسٹینشیل ایویڈنس نہیں ہے جس کی وجہ سے میں کوئی دعویٰ نہیں کر رہا، لیکن لوگوں میں یہ سوال موجود ہیں کہ متحدہ قومی موومنٹ نے ایک عرصے تک ماحول بنا کے رکھا کہ حلقہ بندیاں اگر معافی چاہتا ہوں تبدیل نہیں ہوئیں تو ہم الیکشن نہیں ہونے دیں گے، اور اگر ہم الیکشن نہیں لڑیں گے تو کوئی بھی الیکشن نہیں لڑے گا. مطلب انہوں نے ایسا ماحول بنا دیا تھا کہ شہر میں خوف کا عالم تھا کہ کل پتہ نہیں کیا تصادم ہونے والا ہے، اور لوگ گھروں میں محصور ہو گئے. اس کے بعد اچانک آپ نے جو ہے وہ الیکشن سے اپنے آپ کو الگ کر لیا، اور آپ نے کہا کہ کارکنان جو ہے الیکشن کے دن گھروں میں رہیں گے. اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے ایک منصوبہ بندی کے تحت پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کو واک اوور دیا. لوگ اب یہ بھی سوال کرتے ہیں، لوگوں کے اندر شک و شبہات ہیں کہ بھئی کیا ڈیل ہوئی؟ آپ نے پیپلز پارٹی سے کیا لیا جس کی وجہ سے آپ نے پیپلز پارٹی کو واک اوور دیا؟ آپ نے جماعت اسلامی کو واک اوور دیا؟ لوگ تو یہ بھی بات کرتے ہیں کہ پیسوں کی ڈیل ہوئی، اور آپ نے جو ہے وہ الیکشن سے اپنے آپ کو علیحدہ کر کے کسی کو سپورٹ کی. جس طرح آپ اسمبلی میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کے حق میں ووٹ ڈالیں یا نہ ڈالیں، لیکن اگر آپ ووٹ نہ ڈالیں تو کسی کو فائدہ پہنچ رہا ہوتا ہے. تو آپ نے اپنے آپ کو الیکشن سے دور کر کے آپ نے کسی کی سپورٹ کی ہے. جب آپ یہ سب کچھ کر چکے تو عوام سے آج آپ یہ مطالبہ کریں کہ صاحب دھرنا دینا ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ حکومت سے پہلے الگ تو ہو جائیے جس حکومت کے خلاف آپ مظاہرہ کرنے جا رہے ہیں. اور پھر آپ کو یہ سمجھایا جاتا ہے، عوام کو یہ سمجھایا جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی نے آپ کے حقوق غصب کر لیے، نوکریاں نہیں دیں. بالکل درست ہے، بالکل درست ہے کہ پیپلز پارٹی نے آپ کے حقوق غصب کیے. لیکن جو لوگ سمجھانے آتے ہیں یا جو لوگ سمجھاتے ہیں ان سے یہ سوال بھی تو کیا جا سکتا ہے کہ بھائی آپ وفاق میں تو آپ بیٹھے تھے. اگر پیپلز پارٹی ظالم ہے، پیپلز پارٹی نے ہمیں ملازمت نہیں دی، پیپلز پارٹی نے ہم سے نوکریاں چھین لیں، تو آپ جب KPT میں ملازمت کے اشتہار جاری کرتے ہیں تو اس میں آپ یہ لکھتے ہیں کہ کراچی کے لوگ درخواست دینے کی زحمت نہ کریں، چاہے وہ چپراسی کی نوکری ہو. تو اگر صوبے نے زیادتی کی تھی تو ہم اس پاکستان میں رہتے ہیں، وفاق تو ہمارے آنسو پہنچ سکتا تھا، وفاق تو ہمیں KPT میں PIE میں ملازمتیں دے سکتا تھا. لیکن ہم کسی سے سوال کرنے کو تیار نہیں. ہم صرف مہاجر عوام کو کسی اور کی خواہش پر، میں یہ اس بات پر زور دے کے کہہ رہا ہوں، کسی اور کی خواہش پر آپ آگ میں جھونکنے جا رہے ہیں. آپ عملاً سندھی مہاجر تصادم کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں.